ایمبیسڈر اب دیتے ہیں. او بھائی سارا ٹیکس یہ جو سرکاری ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے کیا یہ PIA سے ملتی ہے, یہ اسٹیل مل سے ملتی ہے, یہ ریلوے سے ملتی ہے, یا پاکستانی کسی اور ادارے سے ملتی ہے؟ ساری تنخواہ یہ تاجر کے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے. پھر اس پہ مرات ہیں, پھر عیاشیاں ہیں. 13 لاکھ تنخواہیں آپ نے وزیروں مشیروں کی کر دی, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. او بھائی عام آدمی کی تنخواہ, عام ملازم کی, غریب آدمی کی تنخواہ 35-40 ہزار ہے اور آپ 13 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. 3000 ایسے لوگ ہیں جن کو کروڑوں روپے میں پینشن ملتی ہے. تو اس ملک پہ تو بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے. 10 کروڑ کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں, 50 کروڑ کے بنگلے آپ کے پاس ہیں. ہمارا کوئی MPA, کوئی MNA, کوئی سینیٹر, کوئی وزیر, کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس V8 نہ ہو. یہ کدھر سے آتی ہیں بھائی؟ اور باغ تو نہیں ہے سب کے. تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. آپ نے اس کو نچوڑنے کے لیے اس کو ہتھکڑی آپ نے ایسے لہرا دی کہ اس کو پکڑیں گے. میں اگلے دن فنانس کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, میں نے ان سے میٹنگ میں کہا کہ آپ تاجر کو تو ہتھکڑی لگانے کے لیے قانون بنا لیا ہے, اور جو رشوت لیتا ہے اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ آج تک کوئی بندہ پکڑا گیا ہے کرپشن میں؟ کوئی پکڑا گیا ہے افسر؟ اس وقت یہ جو پوائنٹ آف سیل ڈیوائس ہے جس کو اب یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کہہ رہے ہیں, پوائنٹ آف سیل ڈیوائس جو ہے اس پہ جہاں لگی ہے وہاں منتھلیاں لے رہے ہیں. اگر کوئی بیچارہ دکاندار منتھلی نہیں دیتا تو اس کو 5 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب تو نے بجلی جان کے بند کی ہے. او بھائی UPS بھی, اس میں ملک میں بجلی تو ویسے کوئی نہیں ہوتی ہر دن سارا دن. UPS بند ہو گیا, نیٹ بند ہو گیا, آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں, اس سے پیسے لے رہے ہیں. اور ڈیجیٹل انوائسنگ کیا ہے؟ جب عام تاجر کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, تو بھائی ہمارا تاجر, سچ بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل گفتگو نہیں سمجھتے ہیں. جب آپ ٹیکنیکل گفتگو میں ہمیں لاتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل انوائسنگ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کم از کم ہر دکاندار کو ایک 50,000 یا 40,000 کا بابو چاہیے ہوگا. وہ بابو کو کہاں سے آئے گا یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ 1.25 کروڑ بابو کہاں سے آئیں گے. آپ تو نوکریاں ہم سے لے کے دے رہے ہیں. اور بھائی ہم 6 لاکھ والے بھی تو لوگ ہیں, ہماری آمدن تو ہے کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, تو ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ٹوٹلی طور پہ ڈیجیٹل انوائسنگ کو مسترد کرتے ہیں. 37AA کو ٹوٹلی طور پہ مسترد کرتے ہیں. پھر ایک 37B بھی ہے. 37B کیا ہے؟ شک کی بنیاد پہ آپ کو اٹھا لیں گے. اور بھائی خدا کا خوف کریں, شک, ہم کوئی چور ہیں, ہم کوئی ڈاکو ہیں, آپ ہمیں شک کی بنیاد پہ اٹھا لیں گے. اور آخری بات, یہ جو 21S ہے, یہ آپ کو کہا جائے گا کہ جب آپ ریٹرن فائل کریں گے اگلے سال, جتنی بینک ٹرانزیکشن آپ نے کیش کی ہوگی. اور بھائی ہمارے دکاندار کے پاس تو کیش کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ جب سامان منگاتا ہے کسی مل آنر سے, کسی فیکٹری سے, کسی ہول سیلر سے, وہ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے. اکاؤنٹ میں جب پیسے بھیجتا ہے تو کیش ہی ہوتی ہے. تو یہ سال بعد ٹوٹل لگائیں گے کہ آپ نے اگر 50 لاکھ کسی کو بھیجا ہے, اگر کروڑ روپے کسی کو بھیجا ہے, تو اس کا 20% ٹیکس. او بھائی اتنا ٹیکس بھی کبھی زندگی میں ہوا ہے؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو. یہ FBR یقین کرے اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے, اور سب کو پتا ہے. جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم FBR کو ٹھیک کریں گے, لیکن آج تک کسی نے ٹھیک نہیں کیا. لہٰذا تاجر برادری اس وقت متحد ہے. پورے پاکستان میں بلوچستان سے بھی بات کی ہے, خیبر پختونخوا سے کی ہے, سندھ سے کی ہے, جنوبی پنجاب سے کیا ہے, پنجاب کے پریزیڈنٹ سے کی ہے. میرے ساتھ مجاہد مقصود بٹ صاحب جو لاہور کے صدر ہیں, رزاق ببر صاحب, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کے زیر سایہ کام بھی کیا الحمدللہ. ہم کسی صورت بھی FBR کے ان تمام کالے قوانین کو مسترد کرتے ہیں. ٹوٹلی طور پہ وزیر اعظم صاحب ان کو واپس لینا ہوگا. اور یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ بھی بتا دیں. پرویز مشرف سے لے کر جب وہ سروے کرنے آئے تھے, جتنی حکومتیں آئی ہیں, جس نے بھی تاجروں پہ یہ قد غنے لگانے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ ہم نے اپنے اتحاد سے اس کو مسترد کیا ہے اور اس کو ختم کرایا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے
پچھلی حکومت میں بھی شناختی کارڈ کی شرط آئی تھی، ہم نے 2 ہڑتالیں کر کے ختم کرایا. اس حکومت میں بھی ابھی جو تاجر دوست اسکیم کے نام سے تاجر کے ساتھ فراڈ تھا، یہ تاجر دوست اسکیم تاجر کے ساتھ فراڈ تھا، فراڈ ناکام ہوا. آپ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آپ آئی ایم ایف کے ملازم کو وزیر خزانہ بنائیں گے، جب بھی بنائیں گے، وہ جو اسکیم لائے گا وہ اس ملک میں چل نہیں سکتی ہے. وہ فیل اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس ملک کے مطابق آپ بنائیں. آئیں، ہمارا تاجر کہتا ہے میرے اوپر 50,000 ٹیکس بنتا ہے، 70,000 لے لو، لیکن مجھے جعلی نوٹسوں سے، ان بلیک میلنگ سے، ان ہتھکڑیوں سے مجھے مت ڈرائیں. میں ٹیکس اس ملک کو، ایک ڈسپرین کی گولی بھی تاجر کو فری نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کو چلانے کے لیے وہ ہر طرح کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ، میرے بھائیوں نے لاہور میں اعلان کیا ہے ہڑتال کا، چونکہ میں پورے ملک میں جو باقی اعلان تھا وہ ذرا مختلف تھا، کہ ہم نے پورے ملک میں 26 تاریخ کو ملک گیر ہر ضلع نہیں، میں جو پورے پاکستان کا اعلان کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں. بروز ہفتہ 26 جولائی کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا، ہر ضلع اور ہر تحصیل میں احتجاج ہوگا. اور میری گزارش ہوگی کہ سب تاجر جو ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تنگ آمد و جنگ آمد ہے، کہیں ہڑتال ہو رہی ہے، کہیں احتجاج ہو رہا ہے. تو ہم نے ہڑتال کا ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی فیز میں ہم احتجاج کرتے ہوتے ہیں، تو ہم نے احتجاج کا اعلان ابھی کر دیا ہے. انشاءاللہ 26 تاریخ کو ملک کے ہر ضلع اور ہر تحصیل میں، چاہے وہ چمن ہوگا، وہ بہاولپور ہوگا، وہ نواب شاہ ہوگا، وہ آزاد کشمیر ہوگا، وہ گلگت بلتستان ہوگا، احتجاج ہوگا. اور اس کے بعد ہم پورے ملک میں ایک بڑی ہڑتال کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی اسی طرح لاہور میں بیٹھ کر یا اسلام آباد میں اس کا اعلان کریں گے. کوئی بھی صحافی بھائی میرا سوال کرنا چاہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ایف بی آر کا کالا قانون، ایف بی آر کی گنڈا گردی، ایف بی آر کی گنڈا گردی. اب سارے دوست جو ہیں بڑے پرامن طریقے سے باہر چلیں گے. یہ فلیکس ہمارے پاس ہے، وہاں پہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور ہمارے جتنے ٹی وی کے کیمرے ہیں، سارے دوست ہیں. ہاں جی، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ کے دور میں تاجر برادری کو بہت فائدہ دیا جاتا ہے. جی اس بار تاجروں کو آپ بجلی کے بلوں کی مد میں لے لیں، ٹیکسوں کی مد میں لے لیں، اس بار جو ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں، اگر یہ آپ کے جو مطالبات ہیں حکومت نہیں مان کی تو لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. تاجر برادری کو اتنا کمزور کر دیا گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سوائے یہ 30 دیکھیں 70% خرید و فروخت میں کمی ہے. حکومت کو چاہیے تھا بجٹ میں لوگوں کی قوت خرید بڑھاتی. قوت خرید بڑھتی تو پھر لوگ خریداری کرتے، دکاندار خوشحال ہوتا. دکاندار خوشحال ہوتا تو صنعتکار خوشحال ہوتا. آپ نے دیکھا یہ زرعی صوبہ ہے، 62% پاکستان میں، میرے خیال میں اس میں 50% زراعت ہے. اب زمیندار بھی رو رہا ہے، اس گندم لے کے سڑک پر رل گیا ہے، یقین کریں. تو یہ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایز اے تاجر نمائندہ میں یہ جو انہوں نے کالے قوانین بنائے ہیں، یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو واپس لینے پڑیں گے انشاءاللہ. تاجر برادری پورے ملک کا 1.25 کروڑ تاجر سڑکوں پر ہوگا اگر یہ اس کو واپس نہیں لیں گے تو.